کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوں، کوئی خاص یا بڑا گناہ بھی یاد نہ ہو، کوئی بڑی پریشانی بھی نہ ہو، مگر اچانک آپ کی زبان پر استغفر اللہ آ جاتا ہے، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟ پھر اس میں عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو نا خود نہیں سمجھ آتی کہ میں بار بار استغفر اللہ کیوں پڑھ رہی ہوں، صرف یہ میری عادت ہے یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی خاموش پیغام ہے۔ ہو سکتا ہے جب انسان کی زبان پر خود بخود استغفار جاری ہو جائے تو اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استغفار کا بار بار آنا اس بات کی علامت ہو کہ اللہ آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے اور آپ کے دل کو زندہ کر رہا ہے۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے، استغفر اللہ کے بارے میں۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو چلیں آج ہم اپنے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ استغفر اللہ زبان پر آنا زندہ دل کی پہلی نشانی ہے۔ اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان کو کوئی گناہ اپنا یاد آ جائے، لیکن حقیقت اس سے زیادہ گہری ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی خاص گناہ یاد نہیں ہوتا، اپنی کوئی بڑی غلطی جو ہے نا وہ نہیں سامنے ہوتی، پھر بھی اس کی زبان پر بار بار ایک ہی لفظ آتا ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر یہ پڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیفیت اس کی کیوں ہو رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے دل کو جگا رہا ہوتا ہے، اور واصف علیہ واصف نے فرمایا کہ جس دل کو اپنی کمی محسوس ہو جائے سمجھ لیں وہ دل زندہ ہے، کیونکہ مردہ دل کو نہ اپنی غلطی نظر آتی ہے، نہ اپنی کمزوری نظر آتی ہے، لیکن جس دل میں زندگی ہوتی ہے، زندہ ہوتا ہے، وہاں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے وہ اللہ کے سامنے مکمل نہیں ہے، اس کے اندر کمی ہے۔ یہ احساس جو ہے نا انسان کو استغفر اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اصل میں استغفار صرف گناہ کے بعد کرنے کا عمل نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا تو ہم نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، بلکہ دل کی بیداری کی علامت ہے کہ دل آپ کا جاگ رہا ہے، آپ کا دل زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دل کی کیفیت کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں۔ اور جب انسان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر آنے لگے تو سمجھیں دل ابھی زندہ ہے۔ بعض لوگ گناہ کرتے ہوئے بھی بے چین ہو جاتے ہیں اور فوراً استغفار پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ بے چینی اصل میں ایمان کی روشنی ہے۔ جن کے دل میں ایمان زندہ ہے نا، صرف وہی انسان استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ اور ذرا کوئی گناہ سے ہو جاتا ہے، کوئی غلط بات منہ سے نکل آتی ہے، کوئی جھوٹ بول دیتا ہے، تو وہ فوراً اس کو بے چینی ہونے لگ جاتی کہ یہ تو گناہ ہے، یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ ایمان کی روشنی ہوتی ہے کہ جو دل میں باقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف گناہ گاروں کو ہی نہیں بلکہ ہر انسان کو کہا ہے، کیونکہ استغفار انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اللہ کے قریب لے جانے والا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ ہر اس انسان کے لیے کھلا ہے جس کا دل ابھی زندہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے، زیادہ پڑھتے تھے۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ گناہوں سے پاک تھے، اور دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اور یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی جو گناہوں سے پاک تھے اتنا استغفار کرتے تھے، تو ہم جیسے انسانوں کو اس کی کتنی ضرورت ہوگی، جو ہم روزمرہ میں کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، جانے میں انجانے میں۔ استغفر اللہ دل کی وہ روشنی ہے جو انسان کو جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اس سے جگاتی ہے۔ جب زبان خود بخود استغفار آنے لگ جائے تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، بلکہ اللہ اس کے دل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے اور ایک دعوت ہے، اور دعوت اس بات کی کہ بندہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس دل میں استغفار آ جائے وہ دل ابھی اللہ سے دور نہیں ہوا۔ انسان کی زندگی میں ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، وہ ہے دل کا نا آہستہ آہستہ سخت ہو جانا۔ دنیا کی مصروفیات، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، نظر کی لغزشیں کہ نظر سے ہم کتنے گناہ ہوتے ہیں جو غلط چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ یا موبائل پہ، زبان کی خطائیں، اور دل کے اندر پیدا ہونے والی انا، حسد وغیرہ، یہ سب چیزیں نا آہستہ آہستہ انسان کے دل پر ایک پردہ ڈال دیتی ہیں۔ اور شروع میں انسان کو اپنی ہر غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ احساس کم ہونے لگتا ہے،
اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کو نا اپنی خطا جو ہے نا وہ خطا ہی نہیں محسوس ہوتی، اپنی غلطی اپنا گناہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں نے غلطی کر دی، میں نے گناہ کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ایک ایسا عمل پیدا کیا ہے جو دل کی گرد کو، دل پہ جو گرد ہے نا گناہوں کی، اس کو دھو دیتا ہے، اور وہ عمل ہے استغفار، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ دل کی وہ دھلائی ہے جو انسان کو اندر سے ہلکا کر دیتی ہے۔ جب انسان بار بار استغفار کرتا ہے، اس کے دل پہ جمی ہوئی غفلت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، دل نرم ہونے لگتا ہے، اور انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جو بندہ ہے اپنے رب کے قریب محسوس ہونے لگتا ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے صرف معافی کا وعدہ نہیں کیا، اچھی زندگی کا وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر نا سکون آ جاتا ہے، انسان کے اندر جو حسد غصہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار استغفار کی طرف بلاتے ہیں۔ انسان چاہے زندگی میں کتنی ہی غلطیاں نہ کر لے، وہ سچے دل سے استغفار کرے، اللہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، استغفار کرنے سے استغفار کا اثر صرف آخرت تک ہی محدود نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں بھی انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک دبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ استغفار کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور روز مرہ پتہ نہیں ہم سے چھوٹی چھوٹی کتنی غلطیاں، کتنی خطائیں، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے، زبان سے، ہاتھوں سے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ استغفار کرنے کی توفیق دے، جو غلطی خطا ہو جاتی ہے اس سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو جلدی سے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔